So, hello, Tectonic family. Welcome to my YouTube channel. I hope you all will be fine. So, let's get started. सो मैंने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर एक मैंने अपनी यूट्यूब पे डाली हुई है जिसके अंदर मैं ये गाइड कर रहा हूँ कि कोड लर्निंग के दौरान आप किन किन चीज़ों का ख्याल रखें और किस तरह आप उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं अगर आप एज अ बिगिनर स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज उसी पॉइंट को लेते हुए हमारे पास एक और चीज़ बनती है कि हम कौन कौन सी मिस्टेक्स करते हैं जब हम लर्निंग की तरफ होते हैं। मतलब लर्निंग जब स्टार्ट कर रहे होते हैं तो हम बहुत सारी इस तरह ऐसे की मिस्टेक्स कर रहे होते हैं जिसकी वजह से हमारा प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्लो रहता है कोड लर्निंग की तरफ या प्रोग्रामिंग की तरफ। तो आज हम इस बारे में डिस्कशन करेंगे कि हम उन मिस्टेक्स को किस तरह अवॉइड कर सकें। तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास आज की वीडियो का स्टार्ट में सबसे पहली चीज़ हमारे पास ये है कि हम जो थ्योरीज होती है ना, मतलब फोकसिंग टू मच ऑन थ्योरी, कि जो हमारे पास थ्योरीज होती हैं हम उन चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा ना उन पे फोकस्ड हो जाते हैं, हम प्रैक्टिकल नहीं होते। अब इस चीज़ का क्या मतलब है कि हम ट्यूटोरियल्स ले रहे होते हैं लेकिन हम उसकी जो थ्योरी होती है हम उस पे फोकस्ड रहते हैं। ये हमारे सबसे बड़ी वजह बनती है। मतलब कोड लर्निंग के अंदर जो लैग हमारा बनता है सबसे पहला वो यही है कि हम थ्योरी की तरफ ज़्यादा मतलब अट्रैक्ट रहते हैं, क्योंकि थ्योरेटिकल चीज़ें हमें पढ़ने में ज़्यादा आसान होती हैं एज़ कम्पेयर टू इम्प्लीमेंटेशन। तो सबसे पहली चीज़ तो ये मसला हमारी करती है कि हम कोई मतलब एक चीज़ आप फोकस कर लें इस लिहाज से कि आप किसी एक पर्सन के ट्यूटोरियल्स ले रहे हैं तो आप उसके साथ ही स्टिक रहें, कि आप उसके ही फ्लो के साथ चलें जैसे वो ट्यूटोरियल्स आपको दे रहा है, बेशक मैं हूँ या कोई और है। तो अगर मैं किसी एक चीज़ से, जैसे मैंने फ्रंट एंड डेवलपमेंट के ऊपर ट्यूटोरियल्स बनाए हैं, 10-11 वीडियोस हैं। अगर आप वो स्टार्ट से आप शुरू से देख रहे हैं ना तो आपको बहुत सारी चीज़ों में क्लैरिटी होगी। लेकिन आप फॉर एग्जांपल आपने पहले एक दो वीडियोस मेरी देखी, फिर दो तीन वीडियोस किसी दूसरे चैनल पे जाके आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल्स, मतलब वो बीच में एक लैग बन जाता है। ये चीज़ कवर करना बहुत मुश्किल होता है बात के लिए, और ये हमारे जो लर्निंग प्रोसेस होता है ना उसमें बहुत ज़्यादा मसला बनता है। तो पहली चीज़ तो हमारी ये होगी। तो दूसरा हमारे पास पॉइंट है जंपिंग बिटवीन टू मैनी लैंग्वेजेस और फ्रेमवर्क्स। ये भी बहुत मेन मिस्टेक है एज अ लर्नर, क्योंकि हम शुरू कर देते हैं। मतलब एक फॉर एग्जांपल आप जावास्क्रिप्ट पे आपने स्टार्ट किया, जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं लैंग्वेज, तो फिर साथ ही आप थोड़ी सी सीखेंगे, उसके ट्यूटोरियल्स ले रहे होंगे, फिर साथ ही आप बोलोगे नहीं यार ये नहीं सही, मैं डॉट नेट की तरफ चला जाता हूँ। फिर आप 2 दिन उसके सीख रहे होंगे, आपको कि नहीं यार ये थोड़ी मुश्किल लग रही है, जो इसमें सी शार्प हम यूज़ करते हैं, तो नहीं यार ये थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है, मैं दोबारा जावा स्क्रिप्ट कर लूँ। नहीं 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 नहीं, मैं गो लैंग पे चला जाता हूँ, मैं इस पे चले जाता हूँ, मैं फलाने पे चले जाता हूँ। और इसी तरह फ्रेमवर्क्स, जैसे फॉर एग्जांपल अगर फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए एग्जांपल, तो यार मैं पहले एंगुलर ना कर लूँ, एंगुलर शुरू कर दी, 2-3 दिन उस पर लगाए, नहीं यार ये इससे ज़्यादा ना थोड़ा मैं रिएक्ट देख लेता हूँ वो कैसे की, वो थोड़ी आसान लगेगी। फिर अब मतलब ना आप चीज़ों को मिक्स करते रहते हैं, किसी एक चीज़ को, किसी एक फ्रेमवर्क या लैंग्वेज को नहीं पकड़ते, तो वो फिर पॉज पैदा कर देता है कि थोड़ा सा वो सीख लिया था आपने, थोड़ा सा वो सीख लिया था, मतलब आप किसी एक चीज़ को आपने पकड़ा नहीं हुआ कि इसी को पहले मैं अपना 100% दूँ। तो ये इस चीज़ को अवॉइड करना है आपने। फिर आ जाती है तीसरी चीज़ हमारे पास कि हम, ये मिस्टेक नंबर 3 है नॉट आस्किंग फॉर हेल्प और कोलैबोरेटिंग। अब इस चीज़ का क्या मकसद है कि हम, अगर फॉर एग्जांपल मैं सेल्फ लर्नर बनना चाह रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है, बनना भी चाहिए, लेकिन आप बहुत सी चीज़ों में एज अ बिगिनर बहुत सी चीज़ों में फंस सकते हो और आपको उस चीज़ से खुद अकेले निकलना मुश्किल होगा। तो आप किसी से मतलब हेल्प भी ले सकते हैं, जो कि हम शर्मो शर्मी नहीं करते। और ये सबसे ज़्यादा गलत चीज़ होती है। कुछ लोग होते हैं जब आप उनसे जाके पूछें तो वो आगे से मुंह बना लेते हैं, जो कि बहुत गलत गलत है। लेकिन आपको ये भी चाहिए कि
مطلب جیسے میں ہوں، اب مجھے بہت اچھا لگتا ہے اگر کوئی میرے سے کچھ پوچھتا ہے، میں اس سے کچھ سمجھا رہا ہوں تو مجھے اچھا لگتا ہے کہ کسی نے مجھے کچھ سمجھا تو میں اس کو کچھ سمجھا رہا ہوں. تو ایک تو چیز یہ بڑی غلط ہوتی ہے کہ ہم کچھ عوام میں بہت سے لوگ ہیں اس طرح کے ہیں کہ جو کچھ زیادہ سیکھ دیں تو وہ پھر کسی الگ ہی جہاز بن کے نہ اڑ جاتے ہیں اور کسی کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں. حالانکہ یہ بہت غلط ہے. تو لیکن آپ جب آپ نے اس چیز کو کور کرنا ہے نا کہ آپ کسی چیز میں اگر پھنس گئے ہیں کچھ بھی، بہت ساری کمیونٹیز بنی ہوئی ہیں جہاں پہ آپ کو کوڈ بھی مل جائے گا. اگر آپ کو کسی کوڈ میں لکھنے میں مسئلہ آ رہا ہے، جیسے اسٹیک اوور فلو ہے سب سے بہترین، چیٹ جی پی ٹی بھی ہے لیکن وہ میں اس کو پرسو نہیں کروں گا کیونکہ آپ وہ چیزیں اس لحاظ سے سمجھ نہیں سکتے. اور جو آج کل کی جنریشن ہے اور جو مطلب آج کل کے ڈیولپرس بن رہے ہیں یا بگنر ہیں تو وہ چیٹ جی پی ٹی کی طرف ہی بھاگتے ہیں کیونکہ وہ اس کو پرومپٹ دو وہ کوڈ بنا کے دے دیتا ہے. لیکن یہ بڑا غلط ہے، یہ زیادتی ہوتی ہے اپنے ساتھ ہی. آپ چیزوں کو پڑھتے نہیں ہیں، مطلب پراپر آپ پڑھیں کہ فار ایگزامپل ایک چیز کی آپ ویلیڈیشن لگا رہے ہیں جاوا اسکرپٹ کو یوز کرتے ہوئے، آپ نے دے دیا ہے، اس نے پرومپٹ بنا کے آپ نے دے دیا کہ یہ بنا کے دے دو. چیٹ جی پی ٹی نے تو بنا دینا ہے، لیکن آپ جب تک بے شک آپ چیٹ جی پی ٹی سے کر رہے ہیں وہ بھی مسئلہ نہیں، لیکن آپ پڑھیں، ڈیٹیل پڑھیں کہ اس نے بنایا کیا ہے، کیسے بنایا. تو اگر کسی چیز میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہاں اس نے اس چیز کی مجھے سمری نہیں دی، کہ ہول سمری بنا کے دیتا ہے وہ اینڈ پہ کہ یہ کیا ہے اس میں اور کیسے ہوا ہے. فار ایگزامپل آپ کو لگ رہا ہے کہ اس میں وہ پوائنٹ مسنگ ہے تو آپ اس کے اوپر ڈیٹیل پڑھیں، اسی سے پوچھ کے کہ یہ چیز ہوئی ہے تو یہ کیسے ہوئی ہے. یہ چیزیں ان چیزوں کو کور کریں. اور پھر پوائنٹ نمبر 4 آ جاتا ہے ہمارے پاس، اگنورنگ ویژن کنٹرولنگ. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جو ہم گٹ ہب وغیرہ پہ جو ہم نے چیزیں ڈپلوائے کرنی ہوتی ہے اپنے، جو ہم سی آئی سی ڈیز کا کام کرتے ہیں، یا فار ایگزامپل ہمارا پروجیکٹ ہے ہم وہ مینیج کر رہے ہیں نا، ایک طرح کا چھوٹا سا کوئی بھی پروجیکٹ ہوتا ہے اس کو مینیج کر رہے ہیں، اس کی ہم ریپو بنا رہے ہیں یا کچھ بھی. تو لیکن ہم اس کو نا ایک پیٹرن یا ایک اسٹرکچر کے طور پہ ہم اس کو گٹ وغیرہ پہ پبلش ہی نہیں کرتے. مطلب کلاؤڈ کے اوپر ہمیں گٹ پہ ہمیں بہت اچھی فیسلٹی ہے کہ ہم اپنے پروجیکٹس اس پہ رکھ سکیں کہ ان فیوچر اگر کبھی ہمیں ضرورت پڑ جائے تو ہمیں پتہ ہو کہ ہاں ہم نے یہ اپنے اکاؤنٹ بنایا تھا گٹ ہب پہ اور وہاں پہ ہم نے یہ اپنا پروجیکٹ رکھا تھا. تو یہ والی چیزیں نا ہم بہت زیادہ نا اگنور کرتے ہیں جو کہ غلط ہے. پھر اس کے بعد آ جاتی ہے 5th اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ، اسکیپنگ پرابلم سولونگ اینڈ الگوریتم. یہ میں نے لاسٹ ویڈیو میں الگوریدمس کیا ہوتے ہیں اور ڈیٹا اسٹرکچرس کیا ہوتے ہیں تو اس پہ میں نے تھوڑا بہت میں نے ڈسکس کر کے بتایا تھا. حالانکہ یہ بہت بڑی فیلڈ ہے لیکن اس کی بیسک نالج اگر آپ بگنر ہیں تو آپ اس کی بیسک نالج سے بھی اسٹارٹ کر سکتے ہیں. لیکن جو اوور آل دیکھا جائے نا ہم اس چیز کو بہت زیادہ اگنور کرتے ہیں، ڈیٹا اسٹرکچرس کو، الگوریدمس کو. لیکن آپ نے چھوٹی سی چھوٹی پرابلم کو بھی سولو کرنا ہے خود اٹ سیلف، اس پہ دیکھنا ہے کہ اس کی لاجک کیا بنتی ہے. یہ والی چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں اور یہ آپ کے آگے جا کے بھی بہت کام آتی ہیں. مین چیزیں ہوتی ہی ہیں، آپ کو انٹرنیٹ کے اوپر دنیا کی ہر چیز مل جائے گی لیکن آپ کوئی پروجیکٹ کر رہے ہو اس کے اوپر اس میں لاجکس تو آپ نے اپنے ذہن سے بنا کے لگانی ہے نا. کہ اگر میں فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں سم کا دو آپ نے نیومیرک وہ ڈیجٹس ہیں آپ نے اس کو سم کروانا ہے، آپ کو یہ نیٹ پہ مل جائے گا. لیکن آپ خود اپنے ذہن سے سوچیں کہ آپ کوڈ لکھ رہے ہیں تو آپ یہ کس طرح کروائیں گے. آپ ویریبلس میں وہ ویلیوز کو رکھ کے پھر بعد میں سم کا فنکشن کال کر رہے ہیں یا کیا. مطلب آپ لوجک بنانا سیکھیں، اس کا اسٹرکچر بنانا سیکھیں، اس کا الگوریتم کس طرح کا ہونا چاہیے وہ سیکھیں. ان چیزوں کو اسکپ بالکل بھی نہ کریں. اور اگر آپ یہ 5 کے 5 پوائنٹ اگر ان کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں تو آپ نے فار ایگزامپل جو 2 مہینے میں کوڈنگ، میں ایگزامپل دے رہا ہوں جہاں پہ آپ نے 2 مہینے میں کوڈنگ سیکھنی ہے، اگر آپ ان چیزوں کو اگنور کریں گے تو وہ آپ کی بات 5-6 مہینوں پہ تو کہیں نہیں گئی. اور اس میں بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی جو آپ اسکپ کرتے جاؤ گے بیچ بیچ میں. تو یہ چیز ہوگی. اور دوسری چیز یہ کہ کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہوتی جب تک ہم اس کو اپنے لیے خود مشکل نہ بنا لیں. ٹھیک ہے، تو ان چیزوں کو اگنور کر کے نہ کریں اور ان مسٹیکس کو نا آپ نے اوائڈ کرنا ہے ہر پوائنٹ پہ.
اگر کوئی ایک لینگویج کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ جڑ جائیں. کوئی ایک فریم ورک پہ آپ اسٹارٹ کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ہی رہیں. وہ بے شک لینتھی ہے، مشکل ہے یا کچھ بھی ہے، اس میں obstacles آ رہی ہیں، خیر ہے، کوئی بات نہیں، وہ بھی کور ہو جاتی ہیں. لیکن اسے بھاگے نا. اگر ایک شروع کیا نا تو اس کو ہی پکڑ کے آگے لے کے جائیں. تو انشاءاللہ آپ جہاں پہ آپ کے 6 مہینے لگنے ہیں وہاں پہ آپ کے 3 مہینے میں آپ کور کر لو گے. تو آج کی یہ ویڈیو کو یہاں پہ ہم ختم کرتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور باقی آپ لوگ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کس طرح لگی آپ کو یہ میری ویڈیو، اور اس کو لائک و شیئر کریے گا. اور ضروری چیز ایک اور کہ آپ لوگوں کے ہی کولیبوریشن سے مجھے پتہ لگے گا کہ آپ لوگوں کو کس طرح کی ویڈیوز پہ ٹیوٹوریلز چاہیے یا کیا. تو کمنٹس میں ضرور مینشن کریے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. So don't forget to like, subscribe, and share. Thank you.